میرے بھائیو، ذوالحجہ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں میں ضمناً عرض کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5117 سے 512 تک، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1459، اور فواد عبد الباقی والی جو مسلم کی ترکیم ہے نا اس میں 1977 ہے۔ یہ فواد عبد الباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے، مکتبۃ الشاملہ میں بھی چل رہا ہے۔ وہ جب ایک طرح کے مختلف احادیث کے طرق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ 7 طرق ہیں 5117 سے 5123 تک کانٹینیوس نمبرنگ میں، لیکن فواد عبد الباقی نے ان 7 کے 7 کو ایک ہی نمبر دیا 1977، اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں 3033 3033، اور جبکہ کانٹینیوس نمبرنگ والی جو دارالاسلام نے تو خیر دونوں چھاپ دی ہیں، جس کا پی ڈی ایف اور اسلام 360 میں کانٹینیوس نمبرنگ ہے 1 سے 7563 تک، وہ ٹوٹل احادیث اس میں 7563 ہیں، جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دیا اس میں 3033 ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ضمن بتا دیا۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو کانٹینیوس نمبرنگ ہی ملے گی، اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ ہے 6 جلدوں والا۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے، ذوالحجہ کا چاند دیکھے، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے، نہ اپنی کھال سے کوئی چیز اتارے، کوئی بال ریموو نہیں کر رہے، نہ کوئی داڑھی والا معاملہ، نہ مونچھوں والا معاملہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے، نہ زیر ناف بال کا، نہ بغلوں کے بال کا۔ یہ 10 دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے یہ روایت کی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفتاً آپ لے جائیں، سنن ابی داؤد میں 2789، سنن نسائی میں 4370، اور مشکات میں بھی ہے 1479۔ بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں، مسئلہ میرا ہے 111B مشکات کے مکمل تعارف پہ۔ میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں، اس میں نمبر ہے 1479۔ اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے، میں غریب ہوں خود، بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ اللہ اکبر، آپ جذبہ دیکھیں، ساڈے ورگا ہوتا نا تو پہلے ہی کنکلوڈ کر لینا میں تو غریب ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح مت کرو، اسے ذبح مت کرو، تم عید کے دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے، ناخن نہ کٹوائے، اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی، اس میں چونکہ الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کرے اور ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہے، قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بال کاٹ لیے یا جان بوجھ کے بھی کاٹ لیے تو وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ دم واجب ہوگا۔ مجھے تو لوگ ای میلز پہ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینے میں ایک اور قربانی دیڑی پہ آ جائے۔ وہ دم والا معاملہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کی حاجیوں کی صرف نقل اتاری گئی ہے، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ایک ثواب والا کام ہے، اگر کوئی نہیں کرتا گنہگار نہیں ہوگا۔